جو علوم تھے سب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے 16 سال میں مکمل فرمائے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ روزانہ ایک قرآن عظیم ختم فرمایا کرتے۔ حضرت امام محمد ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سیار الاولیاء اس کے اندر فرماتے ہیں، اور ایک دوسرا حوالہ آپ اور سن لیں، مونس الاربع صفحہ نمبر 26۔ مونس الاربع کی تصنیف ہے شہزادی بیگم جہارہ، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سگی بہن ہے، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہے، اپنے وقت کی عابدہ اور زاہدہ ہے۔ چنانچہ جہارہ بیگم اپنی کتاب مونس الاربع میں نقل کرتی ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ 70 سال تک مسلسل آپ نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن آپ افطار سے رہے، یعنی 35 سال آپ روزے سے رہے مکمل، اور 70 سال تک روزانہ قرآن عظیم ختم کرتے تھے۔ سال میں ہوتے 365 دن، 365 دن کو آپ 70 سے جب ضرب دیں گے تو 25,550 مرتبہ قرآن عظیم آپ نے ختم کرنا۔ یہ آپ کی عبادت اور زہد کا اور تقوی کا عالم ہے۔ چنانچہ خزینۃ الاصفیاء، جس کے لکھنے والے حضرت مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں خزینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 254 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور شیخ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ مسعود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ابھی میں شیخ زندی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر ایک بزرگ کا میں تذکرہ تفصیلاً کروں۔ غرض کے خواجہ عثمان ہارونی ان سے مرید ہوئے حضرت حاجی شیخ شریف زندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 16 سال کی عمر میں خلافت سے نوازے جاتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مرشد کی اجازت سے بیعت و خلافت کا پروانہ لے کر آپ دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ تقریباً 40 یا 45 مریدین کا جمگھٹا ہے، مختلف شہروں کے علاقوں میں جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک بستی میں آپ پہنچے، وہ دن وہ تھا جس دن خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ افطار کا وقت ہوا، آپ نماز مغرب کے لیے ابھی تیاری فرما رہے ہیں تو اپنے مرید کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ افطار کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، جب تک ہم وضو وغیرہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ نماز عصر ادا کی آپ نے، اور ادھر یہ مرید افطار کی تیاری کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کی تیاری میں مصروف ہوا۔ اب ضرورت پڑی آگ کی، آگ جلانا ہے، تو اس زمانے میں ماچس تو تھی نہیں کہ ماچس لیا اور جلایا اور آگ روشن ہو گئی۔ دو طریقے تھے کہ کہیں آگ روشن ہو رہی ہو، جل رہی ہو تو وہاں سے لکڑی لائیے پھر اپنی آگ روشن کیجیے، اور دوسرا یہ کہ دو پتھروں کو آپس میں ٹکرا کے، جس کو چکمک کہتے ہیں، اس پتھر کو ٹکرا کے آگ پیدا کی جاتی ہے۔ اب چکمک تھا نہیں، وہ پتھر تھا نہیں جس سے آگ پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ مرید آگ کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب بہت دور جنگل کے آگے نکلا تو ایک آبادی نظر آئی، دیکھا آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، آبادی میں داخل ہوا، اور جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ ہے، اور تقریباً 40,000 کی آبادی ہے جو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتی ہے۔ معبود انہوں نے اپنے آگ بنایا ہوا ہے، آس پاس کے جتنے اطراف کے گاؤں والے ہیں کہ سب آتش پرست ہیں، یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور 20 بیل گاڑیاں بھر کے روزانہ لکڑیاں جلائی جاتی ہے، اتنا بڑا آتش کدہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ آگ دیجیے، آگ دیجیے، مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ وہاں پرتش کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، آ کے انہوں نے کہا ہمارا مکھیا وہ کھٹیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے مانگو، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس آگ میں سے کچھ دیں۔ بہرحال المختصر وہ مکھیا کے پاس پہنچا، جس کا نام تاریخ میں مکشیا آتا ہے۔ مکشیا سے کہتا ہے کہ مکھیا جی آپ آگ عطا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ آگ نہیں دے سکتے، اور آگ اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ آگ ہماری معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے جز کو، اس کے حصے کو ہم کیسے تجھے دے سکتے؟ یہ ہمارے معبود کی توہین ہے۔
یہ ہماری عبادت کے عادات کے خلاف ہے، ہم آگ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ مرید ناکام اور مایوس لوٹا، ادھر خواجہ عثمان ہارونی عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کھانے کی تیاری نہیں ہوئی؟ عرض کیا حضور کیا کریں، آگ کا انتظام نہیں ہوا، پاس ہی آتش پرستوں کی آبادی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ آگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فرماتے آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تجھے آگ دلوا دیتے ہیں۔ اب سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، مکھیا کے قریب پہنچے اور مکھیا سے کہا کہ اے مکھیا، یہ آگ تمہیں دینے میں کیا اعتراض ہے؟ تھوڑی سی آگ دے دو، اس میں تمہارا کیا جائے گا؟ کہتا حضور ہم یقیناً آپ کو دے دیتے، ہمارا یہ عمل کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے بلکہ احترام کی بنا پر ہے، اور احترام ہم اپنی اس معبود کا کرتے ہیں، آگ کا کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس کو دے نہیں سکتے، اس کا کوئی جز آپ کو عطا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے معبود کی بے ادبی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو، تو کیا یہ آگ، یہ تمہارا معبود تم سے راضی ہے؟ کہاں کیوں نہیں راضی ہے، ہم برسوں سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے اگر راضی ہے تو پھر اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے بتاؤ، اور اگر تمہارا ہاتھ محفوظ رہا تو میں جان لوں گا اور مان لوں گا کہ واقعی یہ تمہارا معبود تم سے راضی ہے، اور تم نے اتنے سالوں جو اس کی پوجا کی تو پھر تم نے کچھ کام کیا ہے۔ تو مکھیا کہتا ہے آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام کسی کو خاک کر دینا ہے، یہ آگ ہمیں کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کیا، اگر میں اپنا کرتا بھی ڈال دوں تو جلا کر خاک کر دیں گی، اس لیے کہ اس کا کام جلانا ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی فی البدیہہ فرماتے ہیں تو پھر اس آگ کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں جلا سکتی ہے؟ میں تجھے اس معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اس آگ کا بھی خالق ہے، جو اس آگ کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ قادر ہے کہ اپنے بندہ مومن کو، اپنے پسندیدہ بندے کو اگر وہ آگ میں داخل بھی ہو جائے تو اس آگ اس پر کوئی اثر نہ کرے اور محفوظ ہو جائے۔ اگر تو اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو آ، میں تجھے وہ چشمدید واقعہ دکھا دوں۔ چنانچہ یہ فرما کر خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کی گود میں اس کا ایک پوتا بیٹھا تھا بچہ، اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس آگ میں آپ نے چھلانگ لگائی۔ بس جیسے ہی آگ میں چھلانگ لگانا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ شور برپا ہوا، اور خواجہ عثمان ہارونی جب آگ میں داخل ہوتے ہیں، قرآن عظیم کی آیت کریمہ زیر لب آگ ورد فرما رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ آیت کی تلاوت کر کے آپ آگ میں داخل ہو گئے۔ مکھیا چیخ پڑا، پورا جم غفیر جمع ہو گیا کہ کیا معاملہ ہوا، ایک عجیب پاگل انسان آیا، خود تو اس نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا ہے اور ہمارے بچے کو بھی اس نے مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فانن یہ خبر پہنچتی ہے اور وہ پوری آبادی آتش کدے کی طرف دوڑتی ہے کہ آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا، ایک دیوانہ شخص آیا اور اس نے مکھیا کے پوتے کو اپنے ساتھ آگ میں لے کر داخل ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اب ہمت کیا ہے کہ آگ میں چلا گیا ہو، داخل ہو گیا ہو، کون ہے جو جا کے اس کو بچائے، جو جائے وہ خود جل جائے۔ جب کافی عرصہ گزر چکا تو اس کے بعد اسی آگ کے آتش کدے سے ایک نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب نگاہیں اٹھی تو دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی اسی بچے کو گود میں لیے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھ، جب لوگوں نے دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی کو اس آگ نے جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا لباس اور آپ کے امامے کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا۔ فرمایا اس رب کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس نے مجھے یہ قوت اور طاقت عطا فرما دی کہ یہ آگ میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آؤ اس خداوند قدوس کی طرف جو اس آگ کا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے پہلے والوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور جو بعد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ آؤ اس معبود کی طرف۔ جیسے ہی آپ نے تبلیغ فرمائی، پوری قوم سجدہ ریز ہوتی ہے اور کہتی ہے خواجہ عثمان ہارونی ہم نے مان لیا کہ جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ آگ اس کو نہ جلائے، اس کے پروردگار کی قوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہی اسلام سچا ہے، یہی مذہب حق ہے۔ آئیے ہمیں اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ پوری 40,000 کی آبادی اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اس مکھیا کا نام عبداللہ رکھا اور اس جماعت کا اس کو مکھیا برقرار رکھا، اور اس کے بعد ایک نگاہ فیض جو ڈالی ہے تو یہ عبداللہ جو کل تک آتش پرست تھا وقت کا ولی کامل بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے کہ اس قوم میں تجھے ان کی رہنمائی اور ان کی تربیت کے لیے چھوڑتا ہوں، تجھے سارے علوم عطا کر دیے گئے، ظاہراً بھی علوم دے دیے گئے، باطناً بھی علوم
دے دیے گئے. اس قوم کی تربیت اور اس کو نصیحت کر, اور اس پوتے کو جس کو آپ لے کر داخل ہوئے تو اس کا نام آپ ابراہیم رکھتے ہیں. اور وہ آتش کدہ جہاں برسوں سے آگ روشن تھی, اس آتش کدے پہ ایک عالیشان مسجد تعمیر فرمائی. یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ہے. تو یہ پیروں کا سلسلہ ہے. آئیے ذرا ایک اور میں یاد آ رہا ہے, حالانکہ چاہ رہا تھا کہ چھوڑ دوں لیکن دل چاہتا نہیں کہ چھوڑوں کیا پکڑوں, یہ مشکل ہے میرے لیے. ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ علیہ, میں نے بھی نام لیا. ان کا عالم کیا ہے؟ جنگل میں ویرانے میں رہتے, آبادی سے دور, امیروں سے محبت نہیں, پیسے والوں کی طرف راغب نہیں ہوتے, کوئی آتا ہے نذرانہ دیتا ہے تو قبول نہیں فرماتے. سادگی زندگی ہے. دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں. حاجی شریف زندگی رحمت اللہ تعالیٰ, وقت کا ایک امیر قبیر شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے, ساتھ میں غلاموں کا جمع غفیر ہے, دست بوسی کی, اور اس کے بعد کچھ سونے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیاں حضرت کی طرف بڑھاتا ہے. حضور یہ میری طرف سے نظر قبول فرمائی. ارشاد فرمایا کیا ہے؟ کہا حضور یہ حقیر سا تحفہ ہے. کہا ہاں تحفہ تو ہے لیکن اس میں ہے کیا؟ کہا حضور اس میں سونے کے سکے ہیں. حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا تجھے درویشوں سے نفرت ہے یا ان سے کوئی دشمنی ہے؟ کہا حضرت میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. فرمایا دنیا اور دولت درویشوں کے لیے دشمن کی مانی ہے, یہ درویش کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جا اس دولت کو لے جا, یہ دولت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. آپ کو یہ تو قبول کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. پھر اصرار کیا, آپ انکار فرماتے رہے, اصرار بڑھتا رہا, انکار فرماتے رہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آبادی سے دور جنگل میں رہا کرتے تھے, آبادی نہیں ہے وہاں پر. جب یہ بار بار اصرار بڑھا, اب آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی. ہاتھ پکڑتے ہیں, باہر تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد فرماتے ہیں تو ہمیں دنیا کی دولت کیا دکھاتا ہے, دیکھ. اب جیسی ہی نگاہ اٹھائی, جہاں تک نگاہ جاتی ہے پوری زمین اور پورا صحرا سونے کی نہر بن چکا ہے, اور سونا نہر کی مانند بہتے ہوئے نظر آتا ہے. کہتے اللہ نے ہماری ٹھوکروں میں وہ طاقت دے دی ہے کہ ہم زمین پہ ٹھوکر مار دے تو وہ سونا بن جاتی ہے. یہ دولت تو ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ وہ معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے حضور مجھے اپنی طرح بنا لیجئے, اور ترک دنیا کر کے حضرت کی غلامی میں آتا ہے. حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے یعنی غریب نواز کے دادا پیر. تو جس کا دادا پیر یہ, جس کا پیر و مرشد اتنے بلند پائے کا, اور حضرت ابراہیم ابن ادہم جو دادا لکڑ دادا پیر ہے, ان کا ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں 4 سے 5 مجلسیں چاہیے ابراہیم ابن ادہم کے لیے. اگر ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو تو جس وقت میری ایک کتاب نکلتی تھی جس کا نام تھا ریاض الجنہ, قسطوں میں نے وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو اس وقت لکھا تھا, اور غالباً 6 قسطیں اس وقت چھپی تھی, وہ 6 قسطیں. تو اس کے بعد بھی مضمون کس نے تھے. تو یہ ایسا سلسلہ ہے, ایسے ماہتاب اور